سورہ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ عظیم ہدایت عطا فرماتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کیے گئے معاہدوں اور وعدوں کی پابندی کریں۔ انسان چاہے رب کے ساتھ کوئی عہد کرے، لوگوں سے کوئی معاملہ طے کرے یا اپنی ذمہ داریوں کا خود سے وعدہ کرے، ہر شرط پوری کرنا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ معاشرے کا نظام اسی وقت درست ہوتا ہے جب اہل ایمان اپنی زبان اور اپنے معاہدوں کو پختگی سے نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اخلاقی تربیت دیتا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی انہیں عدل و انصاف سے نہ ہٹا دے۔ اسلام کا معیار یہ ہے کہ محبت ہو یا نفرت، فیصلہ ہمیشہ عدل کے ساتھ ہو۔ جذبات کے زیر اثر حق کو پامال کرنا ایمان کے شایان شان نہیں۔ حلال و حرام کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کی طہارت ظاہر و باطن کا ایک مکمل ضابطہ پیش فرماتا ہے۔ مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ان سب کی حرمت بیان کی گئی۔ اس کے ذریعے واضح ہوا کہ مسلمان کی خوراک اس کی روحانی حالت پر اثر ڈالتی ہے۔ پاکیزہ رزق پاکیزہ کردار کی بنیاد بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر اپنی نعمت کاملہ کا ذکر کرتا ہے کہ دین کو مکمل کر دیا گیا اور شریعت کے تمام اصول متعین کر دیے گئے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان دین کے ہر حکم کو خوشی سے اختیار کرے اور اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ اسی سلسلے میں شکار، احرام کی حالت، قربانی کے جانور، قبلہ کی آزادی اور شعائر الہی کی تعظیم جیسے اہم احکام بھی بیان کیے گئے۔ ہر ہدایت کے پیچھے مقصود یہ ہے کہ مسلمان کا دل اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت کے سامنے جھکا ہوا رہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پاکیزہ طیب چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، لہٰذا اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت شکر گزاری اور اعتدال ملحوظ رہے۔ نیکی اور تقوی میں تعاون کی ترغیب دی گئی، جبکہ گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے منع فرمایا گیا۔ اس سے معاشرے میں خیر کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور بدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے بارے میں احکام ذکر ہوتے ہیں، خصوصاً ان سے تعلقات کے شرعی پہلو۔ ان کے پاکیزہ کھانے اور ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا، مگر یہ سب اس وقت جب دین کی حدود اور اسلامی اخلاق کا پاس رکھا جائے۔ اسلام نے ایک متوازن اور اصولی معاشرتی نظام قائم کیا جس میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی، مگر سب کچھ حکمت کے ساتھ۔ توبہ اور رجوع کے دروازے کو کھلا بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندوں کو امید دلاتا ہے کہ جو شخص غلطی کے بعد صدق دل سے پلٹ آئے، اللہ اس کے لیے بخشش اور راستہ کھول دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حق کی نشانیوں کو چھپانا یا اللہ کے احکام میں تحریف کرنا ایک بڑی نافرمانی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی ان روشوں کا بھی ذکر ہے جن کے باعث وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کی غلطیوں نہ دہرائیں، ایمان کمزور نہ ہو، احکام میں کھیل نہ بنایا جائے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی نہ کی جائے۔ ان آیات میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کے اس تاریخی واقعے کا ذکر آتا ہے جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس پاکیزہ سرزمین میں داخل ہوں جسے اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا۔ انہیں شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے اعتماد پر قدم رکھنا تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرتے، انہوں نے کمزوری، ڈر اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس زمین میں طاقتور قوم آباد ہے، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے اس جواب نے ان کے دلوں کی کمزوری اور ایمان کی کمی کو ظاہر کر دیا۔ دو اللہ والے افراد نے انہیں حوصلہ دلایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اس کے حکم کی پیروی کرو، وہ ضرور تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ مگر قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے کفرانہ جرأت سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ گستاخانہ جواب ان کے اخلاقی زوال اور روحانی اندھا پن کا ثبوت تھا۔ نتیجے میں اللہ نے ان پر 40 سال کی سرگردانی مسلط کر دی۔ وہ زمین جسے وعدہ شدہ ملک کہا گیا تھا، ان کی نافرمانی اور بے دلی کی وجہ سے ان کے لیے بند کر دی گئی۔ اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے ایک واضح عبرت ہے کہ جب قومیں اللہ کے حکم سے منہ موڑتی ہیں اور خوف و بزدلی کو اختیار کرتی ہیں تو نعمتیں چھن جاتی ہیں اور ذلت مقدر بن جاتی ہے۔ اگلی آیات میں 2 بیٹوں کا قصہ بیان ہوتا ہے جو اصل میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ ظلم، حسد
اور ناحق خون بہانے کا انجام کس قدر سنگین ہوتا ہے۔ دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا جو تقوی اور اخلاص کے ساتھ پیش کی گئی تھی۔ دوسرے بھائی نے حسد میں آ کر اپنے ہی بھائی کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جواب میں صالح بھائی نے بڑے وقار اور خوف خدا کے ساتھ کہا کہ اگر تم میرا قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، میں ہرگز جواب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہی پر ظلم کا بوجھ پڑے تاکہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ۔ لیکن حسد نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، پھر وہ لاش کو دفنانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دفنانے کا طریقہ سمجھ آئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شرمندہ ہوا کہ ایک پرندہ بھی مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ اس واقعے میں ظلم کے انجام کی سختی، حسد کی تباہی اور قتل ناحق کی سنگینی کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قتل انسانیت کی حرمت کو ایک عظیم اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق ایک جان کو قتل کرے، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کوئی ایک جان کو بچا لے، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ آیت اسلام کے انصاف اور انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار کو واضح کرتی ہے کہ انسان کا خون بے قیمت نہیں۔ ظلم، دہشت اور قتل کا راستہ اللہ کے نزدیک سب سے سنگین جرم ہے۔ پھر یہودیوں کے طرز عمل کا ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو بدلتے، رشوت کے بدلے فیصلے دیتے اور نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیتے تھے۔ ان کی اس روش کی وجہ سے ان پر بہت سخت سزائیں مقرر کی گئیں، مثلاً چوری کی سزا، فساد پھیلانے والوں کی سزائیں اور جرائم کے بدلے میں مناسب تعزیرات۔ ان تمام احکام کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں عدل قائم رہے اور ظلم کا دروازہ بند ہو۔ ان آیات میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ جو شخص گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، مگر جو شخص اللہ کے احکام کا انکار کرے اور سرکشی میں بڑھتا جائے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین اور یہودیوں کے طرز عمل سے آگاہ فرماتا ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے مگر دل سے حق کے منکر رہتے تھے۔ یہ لوگ ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کرتے اور احکام الہی میں تحریف سے بھی گریز نہ کرتے۔ ان کے دل حق کے سامنے جھکنے کے بجائے ضد، تعصب اور بددیانتی میں مزید سخت ہوتے جاتے۔ یہودیوں کی ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ جب ان کے پاس فیصلہ لانے والے آتے اور اگر وہ فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا تب تو اسے مان لیتے، لیکن اگر حق ان کی خواہش کے خلاف ہوتا تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرا راستہ ڈھونڈ لیتے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو چلانا چاہتے تھے، حالانکہ دین اسی وقت دین ہوتا ہے جب اسے خلوص و اطاعت کے ساتھ قبول کیا جائے، نہ کہ خواہشات کو اس پر مسلط کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں راسخ مرض ان کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وہ جھوٹ سنتے ہیں، رشوت پر فیصلے کرتے ہیں اور حق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ ان کے مکر و فریب سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کا نقصان انہیں خود ہی اٹھانا ہے۔ اللہ نے ان کے اعمال کو باطل اور ان کے منصوبوں کو بے اثر کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کے اس ضابطۂ عدل کا ذکر کیا جس میں قصاص، انصاف اور جرائم کی مخصوص سزائیں مقرر تھیں، مگر افسوس کہ یہ لوگ ان احکام سے اعراض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر وہ واقعی اللہ کی کتاب پر قائم رہتے تو ان پر اللہ کی رحمت اترتی، ان کے معاملات میں برکت ہوتی اور ان کی دنیا سنور جاتی، لیکن انہوں نے اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دے کر خود اپنے لیے محرومی کا راستہ چنا۔ اس کے بعد انجیل اور اس کے احکام کا ذکر آتا ہے جسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اس میں بھی عدل، پاکیزگی، اللہ کی عبادت اور اخلاق حسنہ کی دعوت تھی۔ اللہ نے بتایا کہ اگر عیسائی بھی اپنی کتاب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے تو وہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پاتے۔
یہ بات واضح کر دی گئی کہ کامیابی ہمیشہ اللہ کی کتاب اور اس کے نازل کردہ حکموں پر چلنے میں ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان۔ پھر ان آیات میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی کہ نازل ہوا تو دین کی تکمیل ہو گئی۔ اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا گیا تاکہ لوگ اس کے مطابق فیصلے کریں، اس کی ہدایات کو اختیار کریں اور اس کے نور سے اپنی زندگی روشن کریں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں، انجام کار وہی خسارے میں پڑتے ہیں۔ پھر ایک دردناک حقیقت بیان کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے احکام سے بیزار ہو کر کافروں کی دوستی اور ان کے طریقوں کو اپنا لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ طاقت، عزت اور کامیابی کفار کی سرپرستی میں ہے، حالانکہ حقیقی عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ کے وفادار نہ رہیں، دنیا انہیں کبھی سامان عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ ایمان والوں کو منتبہ کرتا ہے کہ وہ ان قوموں کی روش اختیار نہ کریں جو دل سے اللہ کی کتاب سے دور ہو گئیں۔ مصیبتیں اس وقت آتی ہیں جب انسان حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ ان آیات میں ایک تہذیبی تنبیہ بھی ہے کہ مسلمان اگر ایمان اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے تو وہ بھی انہی قوموں کے انجام کا شکار ہو جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان منافقانہ رویوں کو بے نقاب کرتا ہے جن میں زبان سے ایمان کا دعویٰ تو موجود تھا، مگر دل اللہ کے ذکر اور اس کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکاری تھا۔ یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بظاہر ایمان والوں کا روپ دھارتے، مگر باہر جا کر طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے۔ ان کے دلوں میں ایسی تاریکی تھی کہ اللہ کا کلام ان کے لیے ہدایت کے بجائے مزید گمراہی کا سبب بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں واقعی تقوی ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا اور وہ سچائی کو اختیار کرتے تو اس دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر ہی خیر ہوتی، لیکن ان کی بدنیتی اور دوگلے پن نے انہیں حق سے دور کر دیا۔ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، یہ دھوکہ صرف ان کے اپنے لیے وبال جان بن رہا تھا۔ آگے چل کر اہل کتاب کے کچھ گروہوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے سامنے تو نرمی اور دوستی کے الفاظ استعمال کرتے، مگر دل میں ان کی بھلائی کے بجائے شر رکھتے۔ وہ مسلمانوں کی کمزوریوں کو تلاش کرتے، ان کے معاملات میں رخنے ڈالنے کی کوشش کرتے اور موقع پا کر ان کے دین کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خبردار کرتا ہے کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر ایک بہت اہم اخلاقی اور سماجی اصول بیان کیا گیا کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو امانت دار نہیں۔ اگر ان کے سپرد کوئی معمولی چیز بھی کی جائے تو وہ اسے لوٹانے میں خیانت کر سکتے ہیں، اور وہ بہانے بنا کر کہتے ہیں کہ ہم امیوں کے معاملے میں جواب دہ نہیں۔ گویا دھوکہ دینا ان کے نزدیک کوئی غلط بات نہیں تھی۔ اس رویے کی قرآن سخت مذمت کرتا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان ہر حال میں امانت دار رہے، چاہے معاملہ مسلمان سے ہو یا غیر مسلمان سے۔ اس کے مقابلے میں اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی بیان کیے گئے ہیں جو امانت اور دیانت کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف پسند دین ہمیشہ ہر قوم کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کو عدل کے ساتھ بیان کرتا ہے، کسی کی مکمل نفی یا مکمل مدح میں غلو نہیں کرتا۔ پھر وہ قومیں بیان کی گئیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کے فرامین سے منہ موڑا اور اپنی خواہشات کو دین پر غالب کیا۔ ان کی سرکشی اور نافرمانی اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ کی لعنت ان پر مسلط کر دی گئی۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں ایک قسم کی قساوت پیدا ہو گئی تھی۔ نہ نصیحت انہیں سنبھال سکتی تھی، نہ معجزات ان کے دلوں کو جلا دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو منتبہ کرتا ہے کہ کسی بھی قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے لگتی ہے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتی ہے اور ایمان کے بجائے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کا یہ زوالی کردار اسی لیے مثال کے طور پر ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کو ان غلطیوں سے بچنے کی ترغیب دی جائے۔ پھر ایک واضح اعلان کیا گیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دشمنوں اور حق کے منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اصل وفاداری ہمیشہ دین کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کی طرف دوڑیں گے، وہ عزت نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نزدیک عزت، رفعت اور کامیابی صرف انہی کے لیے ہے جو اطاعت و وفاداری پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ آخر میں قرآن یہ افسوسناک حقیقت بیان کرتا ہے کہ اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے علماء اور بزرگوں کی باتوں کو اللہ کے حکم سے زیادہ اہم سمجھنے لگے تھے۔
ان کی خواہشات، ان کے جھوٹے عقائد اور ان کی بناوٹی رسمیں انہیں ہر لمحہ دین سے دور کر رہی تھیں۔ ان پر زوال اس لیے آیا کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب ہو گئی اور وہ حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنے لگے۔ ان آیات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایمان کا اصل جوہر تقوی، سچائی، امانت داری، اللہ سے وفاداری اور باطل سے نفرت ہے۔ جو قومیں منافقت، دھوکے، خواہشات کی پیروی اور دین میں نرمی پیدا کرتی ہیں وہ رفتہ رفتہ تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہیں، مگر جو لوگ اللہ کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں ان کے دلوں پر نور چھا جاتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان آیات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ ایمان اور حق سے دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والوں کے لیے اصل تعلق وہی ہے جو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہو۔ جو لوگ دین کے دشمنوں سے دلی وابستگی رکھتے ہیں وہ نہ دنیا میں عزت پاتے ہیں اور نہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ ملتا ہے۔ اللہ عزت صرف انہی کو عطا کرتا ہے جو دین کے وفادار ہوں۔ پھر قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اہل کتاب کی بعض جماعتیں ایمان والوں سے دشمنی تو رکھتی تھیں مگر سب ایسے نہیں تھے۔ عیسائیوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حقیقت پسند، نرم دل اور انصاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا تھا۔ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ فوراً حق کو قبول کرنے میں تردد نہ کرتے۔ ان کا دل تکبر سے پاک اور ہدایت کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ ایسے لوگ ایمان لانے پر بڑے اجر اور مقربیت کے مستحق قرار دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں اور اللہ کی نعمتوں کو بلا وجہ تنگی میں نہ بدلیں۔ اسلام نے عبادت میں شدت اور رہبانیت کے طریقے کو پسند نہیں کیا۔ دین آسانی، اعتدال اور فطرت کا نام ہے۔ نیکی وہی ہے جس میں اللہ کا حکم، دل کی پاکیزگی اور انسانیت کا فائدہ شامل ہو۔ خود ساختہ سختیاں دین نہیں ہوتیں بلکہ اللہ کی پیدا کی گئی نعمتوں سے مناسب استفادہ بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے۔ پھر قسموں، وعدوں اور نیکی کے عہد سے متعلق اہم اصول واضح کیے گئے۔ بے فائدہ یا بے سوچ کر کھائی جانے والی قسموں کا مواخذہ نہیں، مگر جو قسم ارادے اور شعور کے ساتھ کھائی جائے اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قسم توڑ دے تو اس کے بدلے میں کفارہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے شریعت کے انداز تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کو بیجا مشقت میں نہیں ڈالتی لیکن ذمہ داری اور احتیاط ضرور سکھاتی ہے۔ آگے چل کر شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم بڑی وضاحت کے ساتھ دیا گیا۔ قرآن ان دونوں کو شیطانی اعمال قرار دیتا ہے، ایسے اعمال جن کا نتیجہ معاشرتی بگاڑ، دشمنی، غفلت اور عبادت سے دوری کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان کی حرمت اس لیے مقرر کی گئی کہ ایمان والا انسان اپنے ہوش و حواس، اپنی عقل، اپنا کردار اور اپنے تعلق کے بندگی کو ضائع نہ کرے۔ اسلام کا مقصد انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ حلال چیزیں بھی کبھی کبھار جانچ کا سبب بنتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کیا چھوڑ سکتا ہے اور کیا اختیار کرتا ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے اور خواہشات سے اوپر اٹھ کر اطاعت کو ترجیح دے۔ اس کے بعد حج، احرام، شکار اور دیگر فقہی مسائل کا ذکر آیا، لیکن ان احکام کے پیچھے بھی اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ کی حدود کا احترام کیا جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ دین کے احکام اللہ کی رحمت اور حکمت پر مبنی ہیں اور انہی میں بندے کی بھلائی ہے۔ پھر قرآن اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس امانت کو ضائع کیا، اس میں تبدیلیاں کیں اور دین کے مخلص رہنماؤں کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ کی کہ وہ ان غلطیوں سے بچیں اور دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، کیونکہ جس امت نے کتاب الہی کی قدر کی وہ بلند ہوئی اور جس نے اسے چھوڑا وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ آیات کے اختتام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک اور بابرکت ذکر آتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عاجزی اور ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ میں کیسی ایسی بات کہہ سکتا تھا جو مجھے کہنے کا حق ہی نہیں دیا گیا تھا؟ میں نے تو ان سے صرف وہی بات کہی جو آپ نے مجھے حکم دی کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس مکالمے میں اللہ کی وحدانیت کی عظمت اور عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی اور رسالت کا نہایت واضح اور دل نشین بیان ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب ہر حقیقت بے پردہ ہو جائے گی، ہر جھوٹ مٹ جائے گا اور ہر باطل عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ کا اختتام اللہ کی کامل علم، بے پایہ قدرت اور بندوں پر اس کی گہری رحمت کے ذکر پر ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو بندوں کی لغزشیں معاف کرتا ہے، ان کے معاملات دیکھتا ہے اور اس کی عدالت میں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔
سورہ کا آخری پیغام یہ ہے کہ ایمان، تقوی، انصاف، شکر گزاری، اللہ کی اطاعت اور سچے دل سے اس کی طرف رجوع، یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔